الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، بہت ہی مختصر وقت ہے اور انشاءاللہ جو مجھے وقت دیا گیا ہے بھرپور اس کو نبھانے کی کوشش کروں گا. اسی لیے بلا تمہید اسٹیج پر رونق افروز سادات و مشائخ، علماء اکرام، سامعین اکرام اور میری پردہ مائیں بہنیں، آج کا دن ہمارے جمع ہونے کا مقصد واضح ہے کہ دین بڑی شخصیتیں چاہے نیچے سے اوپر جائیں یا اوپر سے نیچے جائیں، جدھر سے بھی لیں نسبت تو ایک ہی ہے، خون تو ایک ہی ہے، اولاد تو ایک ہی ہے. باپ کی تعریف کرے تو بیٹا خوش، بیٹے کی تعریف کرے تو باپ خوش. حضرات محترم، آج میں اس مبارک ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے تو کئی القابات ہیں. آپ کا نام جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، لقب صادق ہے. اور غور سے سنیں، میں ایک آپ کا عجیب لقب پڑھا، وارث علوم نبوت. انشاءاللہ اس کا ذکر ضرور کروں گا، اگر وقت بھی ہو گیا تو 5 منٹ وقت لے کے کروں گا. وارث علوم نبوت. حضرات محترم، آپ اماموں میں 6ویں امام ہیں. میں اگر گناتا چلوں تو وقت زیادہ ہوتا جائے گا. حضرت مولا علی مشکل کشا، امام حسنی مجتبی، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق 6ویں امام ہیں. آپ کی ولادت 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں 80 ہجری، ایک روایت میں 83 ہجری. آپ تابعی ہیں، 2 صحابیوں کی زیارت آپ نے کی، شرف ملاقات ہے. حضرات محترم، آپ کے علم کے بارے میں جتنا بھی بیان کرتے جائیں، ذکر کرتے جائیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی کم ہے. بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا علم ایسا تھا، ان کا علم ایسا تھا. میں سمجھتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام
کے علم کے سمندر میں سے یہ قطرہ بھی نہیں ہے جس کی ہم بیان بازی کرتے ہیں. ذرا سوچو، سارے فقیہ، سارے امام جس کی جوتیاں سیدھے کرے اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. سارے لوگ جس کی جوتیاں سیدھی کرے، جس کے در کے سامنے جاروب لگانا اپنا شرف سمجھے، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. اور جس کے جوتیاں سیدھی امام اعظم کرے اس کو امام جعفر صادق کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب امام جعفر صادق سے ملاقات کی، آپ کہنے پر مجبور ہو گئے. آپ کا چہرہ دے کر، آپ کی علمی قابلیت دے کر مجبور ہو گئے. کہا ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد وَإِنَّهُ أَعْلَمُ الْأُمَّةِ. میں نے جعفر بن محمد سے بڑھ کر کسی فقیہ کو نہیں دیکھا، اور وہ اس امت کے عظیم عالم ہیں. اللہ اکبر. اور آگے چلیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی عمر کتنی تھی؟ جب 68 سال کی ہوئی، لوگوں نے پوچھا حضرت بتاؤ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو آپ ہر کسی سے یہی ذکر کرتے میری عمر 2 سال ہے. لوگ حیران ہو جاتے، لوگ پریشان ہو جاتے. حضرت آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، آپ کی عمر تو 2 سال نہیں ہو سکتی، پھر کیسے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے بھی سلوک و طریقت کے مراحل تھے، امام اعظم ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کے پاس زانوئے ادب طے کر کے پورا کیا. اس کے بعد جو 2 سال آپ کی خدمت میں رہے، لوگ جب بھی آپ کی عمر پوچھتے تھے تو 2 سال اس لیے کہتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان. لوگوں دیکھو میری عمر جتنی بھی ہوگی، کتنی بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں میرے 2 سال ہیں، اس لیے کہ جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کیا، اگر وہ 2 سال میرے نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا. نعمان ہلاک ہو جاتا. اتنے بڑے امام جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، کروڑوں لوگ جس کی تقلید کرتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے پر شریعت میں ہم عمل کرتے ہیں فقہی مسائل میں، وہ امام کہہ رہے ہیں اگر مجھے سادات کے، چھٹویں امام کے، وارث علوم نبوت کے، مجھے علی کے شہزادے کے سنگت میں، معیت میں 2 سال نصیب نہ ہوتے، میرا علم تو کیا نعمان ہی ہلاک ہو جاتا. نعمان ہی ہلاک ہو جاتا. اب خدا جانے 2 سال میں آل رسول نے کیا دیا، امام اعظم نے کیا لیا، خدا جانے. امام جعفر صادق نے 2 سال میں کیا دیا، آپ نے کیا لیا. اللہ اکبر. آپ کے شاگردوں میں پتہ ہے کون کون ہے؟ یوں تو 4000 آپ کے شاگرد ہیں. امام جعفر صادق کے 4000 مشہور آپ کے شاگردوں میں کچھ نام. آپ کے شہزادے
حضرت سیدنا موسیٰ کاظم 7ویں امام، جن کا علم پا کر امام بنے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرات محترم، آپ نے تو بہت ہی کرامتیں کتابوں سے بھری پڑی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کا ہر قدم کرامت ہے، آپ کی ہر سانس کرامت ہے، آپ کا ہر لمحہ کرامت ہے، اس لیے کہ جس نے بھی آپ کو دیکھا یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ صادق کا چہرہ ہے، یہ صادق کا چہرہ ہے۔ والد کے طرف سے مولا علی حسین سادات اور والدہ کی طرف سے صدیقی حضرت سیدتنا ام فروہ بنت محمد بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر، ایسی نسبت جس کو مل جائے بتاؤ اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف سے آپ کی والدہ باپ کی طرف سے بھی صدیقہ، ماں کی طرف سے بھی صدیقہ۔ حضرات محترم کیا بتائیں، تذکرۃ الحفاظ کتاب کا نام ہے، جلد 1 میں 166 صفحے پر 166 پیج پر صالح بن مسعود کہتے ہیں، صالح بن اسود کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق سے براہ راست سنا، آپ نے فرمایا قبل اس کے کہ تم مجھے اپنے درمیان میں نہ پاؤ، مجھ سے علوم حدیث کے متعلق سوال کیا کرو، کیونکہ میرے بعد تمہیں میری طرح کوئی بھی حدیث بیان نہیں کرے گا۔ آپ بار بار یہ جملہ دہراتے تھے، لوگوں میرے وقت کو غنیمت جانو، میری موجودگی کو غنیمت جانو، میرے وجود کو غنیمت جانو، اس لیے کہ میرا وجود خدا کی نعمت ہے، جس طریقے سے حدیث میں بیان کر سکتا ہوں کوئی بیان نہیں کر سکتا، میرے بعد اگر تم ڈھونڈتے پھرو گے مجھ جیسا حدیث بیان کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، مجھ جیسا حدیث بیان کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرات محترم، وہ مشہور واقعہ اللہ اکبر، میں نے جس طریقے سے کہا کہ ہر لمحہ آپ کی کرامتوں سے بھرا ہوا ہے، سیدنا امام مالک بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا امام مالک بیان کرتے ہیں، میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی خدمت میں رہا۔ امام مالک کہتے ہیں ایک مدت تک میں امام جعفر صادق کی خدمت میں رہا، ہر وقت ان کو 3 عبادتوں میں پاتا، اس کے علاوہ میں ان کو خالی نہ دیکھتا، 3 عبادتوں میں پاتا، اس کے علاوہ خالی نہ دیکھتا۔ ایک یہ ہے یا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، یا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت ضرور کر رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت ضرور کر رہے ہوں گے۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہے ہیں روزے کی حالت میں ضرور رہیں گے، روزے کی حالت میں ضرور رہیں گے۔ آپ جب کبھی روایت بیان کرتے تھے بے وضو کبھی بھی روایت بیان نہیں کرتے، بے وضو کبھی بھی آپ روایت بیان نہیں کرتے تھے۔ اس مناسبت سے میں ایک واقعہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے دور میں ایک خلیفہ رہتا تھا جس کا نام منصور تھا، وہ انا پرست تھا، اس کی طبیعت یہ تھی کہ علماء مشائخ میرے آستانے میں میرے بال
سلامی پیش کریں، صبح شام آئے اور سلامی پیش کریں، ہر ایک آقا سلامی پیش کرتا، لیکن امام جعفر صادق نہیں آتے تھے، امام جعفر صادق نہیں آتے تھے۔ تو وہ منصور خلیفہ دیکھتا گیا کہ امام جعفر صادق نہیں آ رہے ہیں، ایک عرصہ دراز گزر گیا، اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ ہر کوئی میرے پاس آ کر سلامی پیش کرتا ہے لیکن امام جعفر صادق نہیں آتے۔ بار بار اپنے غلاموں کو بھیجتا رہا کہ جاؤ امام جعفر صادق کو بلا کر لے آؤ۔ لوگ بار بار جاتے، دعوت دیتے، لیکن آپ نہیں آتے۔ ایک دن غصہ آ گیا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا، اے وزیر ادھر آ، کیا بات ہے کہ ہر کوئی میرے پاس آ کر سلامی پیش کرتا ہے لیکن امام جعفر صادق نہیں آتے؟ ان کو بلانا ضروری ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ہر کوئی جو آنے والا ہے وہ ایک طرف، امام جعفر صادق ایک طرف ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ تو وزیر ذرا ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا حضرت خلیفہ منصور، ہر کوئی آ کر تیرے پاس سلامی پیش کر رہا ہے، وہ دنیا سے کٹے ہوئے انسان ہیں، تنہائی پسند کرنے والے ہیں، اگر وہ اکیلے نہیں آئے تو کیا ہوا؟ ساری خلقت تو آ رہی ہے، چھوڑ دے ان کو۔ لیکن وہ انا پرست خلیفہ منصور وہ کہنے لگا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں بار بار اس کو دعوت دیتا رہا، وہ نہیں آیا، دیکھو کل میں اپنے ایک خاص آدمی کو بھیجوں گا، آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو میں اس کے قتل کا حکم دے دوں گا۔ اور اندر اس نے ایک میٹنگ رکھی، اپنے خاص لوگوں کو بلایا، کہا تم اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کر کھڑے رہنا، چھپ کر۔ امام جعفر صادق جب اندر آئیں گے میں ان سے بحث و مباحثہ کروں گا، باتیں کروں گا، ایسا موضوع چھیڑوں گا جس کی وجہ سے وہ غصے میں آئیں گے۔ جب وہ غصے میں آئیں گے تو میں اپنے تاج کو اپنے سر سے ہٹا کر رکھوں تو سمجھ جانا قتل کرنا ہے، سمجھ جانا کہ قتل کرنا ہے۔ جب سارا منصوبہ بن گیا، سارا واقعہ بن گیا، اس کے بعد صبح وزیر کا خاص آدمی گیا بلانے کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرمائے ٹھیک ہے چلو میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے چلو میں آ جاؤں گا۔ تو وہ آ کر کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مان گئے کہ وہ آ رہے ہیں۔ یہ منصور خلیفہ خوش ہو گیا، چلو ایک کام تو بن گیا، پہلے نہیں آ رہے تھے اب آ گئے، ایک کام تو بن گیا اور آگے بھی بن جائے گا۔ اسی خیال میں اپنے تخت پر اور اکڑ کے بیٹھا، انار دل میں لا کر اکڑ کے بیٹھا۔ جیسے ہی امام جعفر صادق محل کے اندر تشریف لائے، منصور کی نگاہ امام جعفر صادق پر پڑی، اپنے تخت کو چھوڑ دیا، دوڑتا ہوا گیا، کانپتے ہوئے، ہاتھ باندھ کر امام جعفر صادق کے پاس غلام کی طرح کھڑا ہو گیا، غلام کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، آقا اگر آئندہ سے آپ کو کوئی بھی حاجت ہو، آپ آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کہہ دے میں خود آ جاؤں گا۔ آپ آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حکم دے دیں میں آ جاؤں گا۔ اور ادب سے لے گیا، اپنے تخت پر بٹھایا۔ سارا منظر لوگ دیکھ رہے ہیں،
حیران ہو گئے، یہ مسئلہ الٹا ہو گیا، حیران ہو گئے۔ اس کے بعد جو باتیں تھی ہو گئی، ہونے کے بعد ادب سے امام جعفر صادق کو بھیجا۔ اس کے بعد لوٹا تو سارے وزیر، سارے غلام جمع ہو گئے۔ بادشاہ کیا ہو گیا؟ منصور کیا ہو گیا؟ تو تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، میں ان کو الجھاؤں گا، ان کو غصہ دلاؤں گا، اپنا تاج نکال کر رکھوں گا تو نعوذ باللہ ان کا کام تمام کر دینا، ان کا کام مکمل کر دینا۔ اب کیا ہوا؟ اب سننا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے رعب کو اور ان کے کرامتوں کو غور سے سننا، تھوڑی دیر میری طرف متوجہ۔ وہ کہنے لگا، ارے دیکھو اب تک میری ٹانگیں کانپ رہی ہے، اس لیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ جیسے ہی امام جعفر صادق میرے محل کے اندر آئے، اس سے پہلے ایک اسدہ میرے پاس آیا، ایک اسدہ میرے پاس آیا، اپنی زبان کو کھولا، ایک جبڑا میرے تخت کے اوپر رکھا، کرسی کے اوپر رکھا، ایک جبڑا تخت کے نیچے رکھا، کہا، اے منصور، اے علا پرس، تو جانتا ہے آنے والا کون ہے؟ تو جانتا ہے آنے والا کون ہے؟ یہ علی کا شہزادہ ہے، یہ رسول کا نواسہ ہے، یہ وارث علوم نبوت ہے، یہ فاطمہ کا شہزادہ ہے۔ اگر تو اس کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا، میں تجھے اور تیرے تخت کو دونوں کو لے جاؤں گا۔ ارے تکبیر، اللہ اکبر، ارے رسالت، یا رسول اللہ، ارے حیدری، یا علی، میں تجھے اور تیرے تخت دونوں کو نکل جاؤں گا۔ مجھے جب پتا چلا آل رسول سے دشمنی مول لینا آخرت تو برباد ہوتی ہے، ارے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ارے تکبیر، اللہ اکبر، ارے رسالت، یا رسول اللہ، ارے حیدری، یا علی۔ آل رسول سے دشمنی مول لینا آخرت تو برباد ہوتی ہے، لیکن دنیا بھی برباد ہوتی ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کو کیا سمجھتے ہو؟ ایک آخری واقعہ عرض کر کے آپ کے خصوصاً وارث علوم نبوت کے بارے میں جو میں نے کہا تھا وہ بتانا ضروری ہے۔ اب سننا، فضل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت امام جعفر صادق کسی بازار سے گزر رہے تھے، ایک عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر روتی ہوئی راستے میں بیٹھ گئی۔ حضرت امام جعفر صادق نے جب دیکھا کہا، اے بچی روتی کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، روتی کیوں ہو؟ تو اس عورت نے کہا، بابا کیا کروں، میرا ایک سہارا تھا، گائے تھی جس کا دودھ بیچ کر میں اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی، بابا کیا کروں، اب وہ گائے مر گئی ہے، میرا سہارا کچھ نہیں ہے، میری زندگی کیسی گزرے گی یہ سوچ کر رو رہی ہوں، اور میرے رونے کو دیکھ کر میرے بچے رو رہے ہیں، میرے بچے رو رہے ہیں۔ امام جعفر صادق ارشاد فرمانے لگے، اے بیٹی کیا تو یہ چاہتی ہے کہ گائے زندہ کروں؟ گائے زندہ کروں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، بابا کیسی باتیں کر رہے ہو، بابا کیسی باتیں کر رہے ہو، کہیں مرا ہوا بھی زندہ ہوتا ہے، کہیں مرا ہوا بھی زندہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق کہنے لگے، خبردار، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اس رب کا
بندہ ہوں جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، اور میں اس کا نواسا ہوں جس کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں نام نہیں ہے۔ بابا اچھا ہو جائے یا زندہ ہو جائے، خدا کی قسم راوی بیان کرتا ہے کہ امام جعفر صادق نے سندھ کو لاکھ بار کہا خدا کے حکم سے اٹھ جا، اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ وہ گھرانہ ہے جو دیتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو بانٹتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کا دینا انتہا نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ جو مسجد نبوی میں ایک مسافر آیا، آ کر سو گیا۔ آپ جانتے ہو جب کبھی سفر کے لیے نکلو، ہر کوئی جب نکلتے ہیں تو قیمتی سامان نیچے رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قیمتی سامان نیچے رکھتے ہیں۔ اب مختصراً وہ مسافر سو گیا، جب نیند کھلی تو ڈھونڈنے لگا، اس کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مسجد نبوی میں کوئی موجود نہیں سوائے امام جعفر صادق کے، وہ کونے میں بیٹھ کر خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ دوڑا دوڑا گیا، کہا اے شخص میرا مال دے، میرا مال دے، میرا مال چوری ہوا ہے اس لیے کہ یہاں کوئی اور نظر نہیں آ رہا ہے سوائے تیرے۔ حضرت امام جعفر صادق اف تک نہ کہا، اس میں کیا تھا، اس میں کیا تھا؟ تو اجنبی شخص نے کہا اس میں 1000 درہم تھے، 1000 درہم تھے۔ امام جعفر صادق اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اندر گئے، کہا ایک تحری جو 1000 دینار سے بھری ہوئی ہو اس میں اور 1000 دینار ڈالو، 2000 دینار۔ اس کو پکڑا دیا، کہا چلے جاؤ۔ جب وہ پھر دوبارہ لوٹا، ڈھونڈنے پر اس کی تھیلی مل گئی، ڈھونڈنے پر اس کی تھیلی مل گئی۔ وہ شرمندہ ہوا کہ میں نے کیسے انسان کو چور کہا، شک کیا، اور وہ راستہ تو دیکھا تھا۔ دوڑے دوڑے پھر اسی مکان کو گیا، کہا، کھٹکھٹایا، عرض کرنے لگا اے انسان، اے بابا، آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے 2000 دینار سے بھری ہوئی تحریر دے دی، نہ آپ نے چوری کی، نہ آپ نے کچھ کیا، بلا سوچے سمجھے دے دیا۔ میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ حضرت یہ تحریر آپ کی، آپ لے لو۔ میری تحریر مل گئی، میری تحریر مل گئی، آپ کی تحریر آپ لے لو۔ تو امام جعفر صادق ارشاد فرمانے لگے وہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، وہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے۔ کہا نہیں نہیں، وہ تو میرا ہے، یہ میرا کیسے ہوا؟ تو امام جعفر صادق کہنے لگے تجھے خبر نہیں میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان وہ ہے ایک مرتبہ دے دے لیتا نہیں، ایک مرتبہ دے دے پھر لیتا نہیں۔ میری خون کی خاصیت یہ ہے دینا ہی دینا ہے، اس لیے کہ میرا نانا کہتا ہے واللہ یعطی انا قاسم، انا قاسم اللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، خدا مجھے دینے والا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے شہزادے کی آج محفل سجی ہے جن کے علم کی انتہا کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ عالم ہوگا، مفتی ہوگا، امام ہوگا، اس سے بڑا ہوگا، اس سے بڑا ہوگا، لیکن امام جعفر صادق کوئی نہیں ہوگا، امام جعفر صادق کوئی نہیں ہوگا۔ آخری بات، شاید مقرر خصوصی آ گئے ہوں گے، میں آخری بات عرض کر کر جو علوم باری سے نبوت، یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ مرعۃ الاسرار کتاب کا نام ہے، اس میں امام جعفر صادق خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ مرعۃ الاسرار کتاب کا نام ہے، خود امام
زبان سے بیان کرتے ہیں سننا. ادھر دیکھنا, میں بس کروں تو بس کر دیتا ہوں. نہیں بولو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. نہیں, میں وقت کا پابند ہوں. جدید 25 یا 20 ہو گئے, شاید 20 کو کھڑا ہوا تھا, ہو گئے 2 منٹ یا 3 منٹ بس. اب سننا, امام جعفر صادق خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں علمنا غادر ومزبور ونقص فی القلوب ونقر فی الاسوار وإن عند الجفر الأحمر والأجفر الأبيض ومصحف فاطمة وإن عندنا الجامعة فيها. مختصر آپ کے سامنے عرض کروں, انشاءاللہ خلاصہ کسی اور موقع پر. حضرت امام جعفر صادق میرات الاسرار میں اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں, اور سے ادھر تھوڑی دیر. امام جعفر صادق اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں علمنا غابر ومزبور ونقص فی القلوب ونقر فی الاسماع وإن عند الجفر الأحمر والأجفر الأبيض ومصحف فاطمة وإن عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناس إليه. حضرت امام جعفر صادق اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے علوم غابر, مزبور, نقص فی القلوب, نقر فی الاسماع ہے. ہمارے پاس جعفر احمر, جعفر ابیض, مصحف فاطمہ اور جامعہ ہے, جس میں وہ تمام ہیں جن چیزوں کے لوگ محتاج ہیں. اب کھل کر 2 منٹ بس 2 منٹ لے رہا ہوں. غابر کا مطلب کیا ہے؟ غابر کا مطلب یہ ہے وہ علم ہے جس کے مطابق مستقبل کے واقعات معلوم ہو. غابر اس کو کہتے ہیں جس کے مطابق مستقبل کے واقعات معلوم ہو. مزبور وہ علم ہے جو گزشتہ واقعات کے متعلق ہو, سمجھے. اور نقص فی القلوب سے مراد الہام ہے. نقر فی الاسماع سے مراد ملائکہ اور فرشتے ہیں جن کی باتیں میں سنتا ہوں اور ان کی شکلوں کو نہیں دیکھتا. جعفر احمد وہ مقام ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار ہیں, اور اس وقت تک وہاں رہیں گے جب تک امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور نہ ہوگا. جعفر ابیض بھی ایک ظرف ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل, حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اور تمام آسمانی کتابیں ہیں. مصحف فاطمہ ایک کتاب ہے کہ جس میں ہر وہ چیز جس کا ظہور ہوتا ہے اور ہر ملک اور اس کے حکمرانوں کے نام تا ظہور قیامت درج ہیں. مطلب کیا؟ قیامت تک کس ملک میں کون بادشاہ بنے گا یہ مجھے معلوم ہے, تو اس کی تفصیل میں نہیں جانا. جامعہ ایک کتاب ہے جس کی لمبائی 70 گز ہے. یہ کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھی, اور خلقت کے جتنے واقعات تا قیامت سب اس میں درج ہیں, سب اس میں درج ہیں. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے. امام جعفر صادق کہتے ہیں میں ہر ایک کی تشریح کرنا چاہتا تھا, لیکن حضرت قبلہ کا خصوصی بیان بھی سننا ہے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے. حضرت محترم بس اتنا کہوں گا کہ امام جعفر صادق وارث علوم نبوت ہے, وارث علوم نبوت ہے. امام جعفر صادق کو عام نہ سمجھنا. ہر چوکٹ جس کے سامنے آ کر جھک جائے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. حضرت محترم اب
دل کی گہرائیوں سے حضرت قبلہ صاحب قبلہ کی ہم نورانی باتیں سنیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں مولا علی کی شان ان سے زیادہ اچھا کوئی بیان نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک کہاوت ہے، گھر والے ہی جانتے ہیں گھر والوں کی شان۔ تو حضرات محترم، میں آگے اگر چھیڑوں تو بات لمبی چھڑ جائے گی، بس اتنا ہی کافی ہے کہ مولا سے دعا یہی ہے کہ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اور ہماری نسلوں میں بھی امام جعفر صادق کی نیاز 22 رجب کو ہی منانے کی توفیق دے، 22 رجب کو ہی منانے کی توفیق دے۔ حالانکہ یہ آپ کے وفات کی تاریخ نہیں ہے، نہ آپ کے پیدا ہونے کی تاریخ ہے، لیکن یہ الگ ہی معاملہ ہے، یہ الگ ہی معاملہ ہے۔ حضرات محترم، آئیے آپ سے وعدہ لیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔